آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ محقق دوران شہنشاہ کتابت سرکار علامہ سید محمد باقر رضوی صاحب خطاب فرمان دے ایک مجلس وقت اعلان سماعت فرما لو 4 جماعت الثانی امام بارگاہ آوانا مجلس ذات دن 11 شروع دیجیے پڑھنا حضرات ذاکر سید براور صاحب نقوی آف سرگودہ زوار علی بران جعفری شیخپورہ اور بحر المصائب شہنشاہ مصائب غلام عباس جبہ آف سرگودہ ایک خطاب فرمان دے 4 جماعت الثانی بام کام امام بارگاہ آوانا تمام امنی کا تماسا ذکر باقی شرکت باقی صحابہ دارین کرے میرے نحیب واجب الاحترام محقق دوران شہنشاہ کتابت سرمایہ ملت جعفریہ بہت ہی خوبصورت الفاظ نال بادشاہ دا ذکر کر دیں ادب دا دار رائے کر دیں بہت ہی بادشاہ امام حسین علیہ السلام دے مالک نہ اجازت دیتے ہیں ایڈے ایڈے سونے لفظ جڑی اہل بیت دی شان بیان کر دیں خدا ایک خوبصورت گلدستہ پاک تیار کر کے تمام مومنین دی خدمت پیش کر دینا ہے ہونا بھی انجے چاہیے کہ ہر بندہ پڑھنے والا جڑا وہ ادب دے دارے رہ کے ذاکری کرے کیونکہ اسی جس دور تے ذاکر سنیں وہ آندے مومنوں جو تواڈے رمن تے دل ہوئے تو ساڈے حال توجہ کرو تواڈی ہائیں دے اسی زامن آگا جی تشریف لائل مالک انہاں دی زندگی صحت و سلامتی واسطے بلاندا صلوات نہایت واجب الاحترام سرمایہ ملت جعفریہ محقق دوران شہنشاہ کتابت علامہ سید محمد باقر رضوی صاحب اور رفت فورباد قاری القصائد سید الذاکرین سید جلیل در کاظمی آف جنگ و خطاب فرمان یا سید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجاء وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البشر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا علینا للہدی و انا لنا للآخرات والاولی. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ذکر کے لیے کچھ اوقات اور کچھ ایام مقرر ہیں. مثلا فجر طلوع آفتاب سے پہلے، ظہر جب ذرا سایہ ڈھل جائے ذرا، تو ظہر کے فوراً بعد عصر، غروب کے بعد مغربین، اور اگر کوئی بندہ ظہر کے ساتھ فجر پڑھتا ہے تو وہ ادا نہیں پڑھتا، وہ قضا پڑھتا ہے. پڑھتے ہیں بندے ایسے سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں چلیں ظہر سے پہلے فجر ملا کے پڑھ لیں، لیکن وہ ادا نہیں ہوتی، وہ قضا ہوتی. وہ ہستیاں اور ہیں جو قضا ہوتی ہوئی کو بھی ادا کر لیتی ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جیسے اوقات مقرر ہیں ویسے ایام بھی مقرر ہیں. ایام اس طرح سے اور اتنی تاکید کے ساتھ مقرر ہے کہ عید الفطر بھی عید ہے، لیکن عید الفطر پہ آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. اور قربانی والی عید پہ آپ قربانی کے گوشت کے بدلے میں فطرانہ نہیں دے سکتے. یعنی جو دن جس بات کے لیے مقرر ہے اسی دن آپ وہ کام کریں گے. ایسے ہی مہینوں کا بھی ذکر ہے. جیسے واجب روزے، فرض روزے رمضان میں ہی رکھے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تو مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں، آپ تو مستحب روزے سے بھی نہیں ہیں، سارے لنگر کر کے ہی آئے ہیں. فرض روزے رمضان میں ہی ہیں، پھر اس کے بعد جو رمضان میں رہ جاتے ہیں ان کی قضا اگر کسی نے رکھنا ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے، وہ واجب نہیں ہوتا. فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، مستحب نہیں ہوتا. ایسے ہر چیز کے لیے دن مقرر ہیں. زمانے جاہلیت میں 2 مہینے ایسے تھے، محرم اور صفر، جس میں لوگ لڑتے نہیں تھے. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. اور زمانہ جاہلیت اس وقت تھا، اس وقت تک تھا. یہ فکرہ پہنچ گیا تو گفتگو یہیں سے شروع ہو جائے گی. زمانہ جاہلیت اس وقت تک تھا جب تک ابو طالب نے حویلی میں بتایا نہیں کہ یہ آخری نبی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ متوجہ ہو.
شکریہ. محرم سفر کی اپنی اہمیت ہے. پھر اعلان نبوت کے بعد ان ایام کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور زیادہ ہو. مثلاً آپ ابھی لوگ جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، وہ ان دنوں میں حج تو نہیں کر سکتے، عمرہ ہی کریں گے نا. حج تو حج کے دنوں میں ہی ہوگا. توجہ فرمائیے. ایسے ہی ایام میں سے کربلا نے کیلنڈر کی ترتیب بدل دی. آپ غور فرما رہے ہیں، کربلا نے کیلنڈر کی ترتیب ہی بدل دی. یعنی کربلا سے پہلے 10 محرم کی اہمیت اور تھی، کربلا کے بعد 10 محرم کی اہمیت اور. کربلا سے پہلے 61 ہجری 10 محرم سے پہلے 20 صفر کی اہمیت اور تھی، لیکن کربلا کے بعد 20 صفر کی اہمیت اور ہے. ویسے پوری کائنات میں کسی بھی دنیا سے جانے والے کا چہلم ایک بار ہوتا ہے. آپ متوجہ ہیں؟ چہلم ایک بار ہی ہوتا ہے. اچھا جی، وہ 40ویں دن ہوتا ہے. سال بعد تو بابا جی برسی ہوتی، سال بعد تو چہلم نہیں ہوتا. یعنی جتنے سال گزرتے جائیں گے اتنی برسیاں ہوتی جائیں گی، پھر دوبارہ چہلم نہیں ہوگا، چہلم ایک بار ہی ہوگا. کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، میرا مولا حسین، جس کا چہلم ہر سال ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جس کا چہلم ہر سال ہوتا ہے. یعنی ہر سال ہم یہ کہتے ہیں 40 دن ہوئے، ہر سال 10واں ہوتا ہے، ہر سال چہلم ہوتا ہے. میں ایک فقرہ فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں، مصیبت کا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کیسے اسے قبول فرمائیں گے. ہر سال چہلم منا کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ علی کی بیٹی نے حسین کی شہادت کو پرانا ہونے ہی نہیں دیا. نہیں، آپ سلامت رہیں. اچھا، پھر محرم ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کا دن ہی نہیں. محرم کے پورے مہینے میں کسی معصوم کی آمد نہیں. ویسے باقی جو 11 مہینے ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی روایت موجود ہے کہ فلاں معصوم کی آمد ہے. محرم میں کسی معصوم کی آمد کا دن نہیں. ایسے ہی شعبان میں کسی معصوم کی شہادت کا دن نہیں. یعنی اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ حسین کے غم کے مہینے میں کوئی خوشی ہو اور حسین کی خوشی کے مہینے میں کوئی غم ہو. بہت شکریہ. بلکہ میں عباس آغا جی کی دعا سے میں فکرہ بدل کے عباس شاہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ حسین کے غم کا شریک بھی برداشت نہیں کرتا. آپ غور نہیں فرمائے. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ حسین کے غم کا شریک برداشت نہیں کرتا، اللہ حسین کی خوشی کا شریک بھی برداشت نہیں کرتا. وہ سارا مہینہ شعبان کا، یہ سارا مہینہ محرم کا. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، ملت مسلمہ یہ نہ سمجھے، چونکہ ہماری مجلس ادا کے اشتہار پر یہ لکھا ہی نہیں ہوتا کہ شیعوں کی مجلس ہے. مجلس حسین ہم لکھتے ہیں. اور مجلس حسین لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجلس حسین لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حسین سے تعلق ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جس کا حسین سے تعلق ہے وہ آ جائے، اور اگر کوئی لا تعلق ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ آئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تعلق آنے سے ثابت ہوگا شاید، نہ آنے سے لا تعلق ہی ثابت ہو. یعنی آپ بازار میں جائیں، آپ کو ایسے بہت سے افراد نظر آئیں گے جو اپنی رویے سے ظاہر کریں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجلس سے ہمارا تعلق ہی نہیں. تو یہ لا تعلقی بڑی بھاری پڑ جائے گی. توجہ فرمائیے گا.
میں فکرہ کہوں گا جو بندے صبح سے نہیں بولے ان کی آواز بلند ہو جائے گی. یہ اللہ تعلق کی اتنی بھاری پڑ جائے گی کہ جس دن بخشش کے لیے تعلق کی ضرورت پڑی اس دن رسول قبول ہی نہیں کریں گے. جی بسم اللہ. جس دن ضرورت پڑے گی اس دن پھر آپ تعلق ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں کہیں مجلس اعضاء کا ذکر نہیں ہوگا. نامہ اعمال میں مجلس اعضاء کا ذکر ہی نہیں ہوگا. نامہ اعمال میں توجہ فرمائیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے نامہ اعمال میں مجلس اعضاء کا ذکر نہیں ہوگا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگلا فکرہ میرے لیے کہنا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے. آئیں ملنگ شاہ جی، آپ کے نامہ اعمال میں مجلس حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو آپ کو بات بہت مہنگی پڑ جائے گی. اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کے نامہ اعمال میں ذکر حسین سے رنجش کا ذکر ہوا تو پھر جنت جانے کی ضرورت نہیں، جہنم خود کھینچ لے گی. تو میں ایام کی، مہینوں کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں. ہر دن کی اپنی اہمیت ہے اور اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے. یہ مہینہ جو ہے نا ربیع الاول، آپ ربیع الاول سے گھبرا گئے ہیں. ربیع الاول یہ بھی بڑی اہمیت کا مہینہ. آج 5 ربیع الاول. توجہ فرمائیے، آج سے 7 دن کے بعد جلوس نکل آئیں گے. ہو سکے تو آپ بھی شریک ہو جائیے. وہ اس لیے کہ جلوس نکالنا ہم نے ہی سکھایا. میں آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ آرام سے سن رہے ہیں. یہ جلوس نکالنا ہم نے ہی سکھایا. محرم سفر سے دنیا گزر کے آئی ہے تو میں 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد 2 مصرے اور پڑھوں گا. آپ کی داد مل گئی، دعا مل گئی تو سفر آسان ہو جائے گا. بندوں کو جلوس نکالنا خود نہیں آیا. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. جی آپ سلامت زندگی، آپ بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. اور اگلے 2 مصرے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھیں گے تو پھر ذرا طبیعت بحال ہو جائے گی، نحال بھی ہو جائے گی، گفتگو آسان بھی ہو جائے گی. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. شاہ جی بات سن جائیے، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب؟ میں 2 مصرے با ملنگ شاہ جی 2 اور پڑھ رہا ہوں. مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں. بھائی جان ذرا میری طرف دیکھیے گا. ناظم ممبر کے پاس نہ مجلس ہے نہ لنگر ہے. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، بات تو میرے پاس ہے، وہ تو صرف اعلان ہے. اچھا یہ مصرے بادشاہ جی میں پرسوں میں نے رات کو کہے ہیں مصرے، پہلی بار آج ممبر پہ پڑھ رہا ہوں. 2 مصرے قبول فرمائیے گا. مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں. یہ فاصلہ بڑا ہے، کیسے سنوں گا؟ مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں. یہ فاصلہ سمٹے گا کیسے؟ بھائی توجہ، مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں، کسی زنجیر زن سے نعت سننا چاہتا ہوں. جی آپ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی بس میں پھر پڑھتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں. مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں. مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں، کسی زنجیر زن سے نعت سننا
چاہتا ہوں اور کبھی عباس سے مدح حسین ابن علی سن کر. نہیں، یہ اکمل شاہ جی ایسے مصرے ہیں جو دلوں میں اتر جائیں گے. مدینہ کربلا ایک ساتھ سننا چاہتا ہوں، کسی زنجیر زن سے نعت سننا چاہتا ہوں، اور کبھی عباس سے مدح حسین ابن علی سن کر علی سے مصطفیٰ کی ذات سننا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ، بسم اللہ. آپ یہ کبھی عباس سے مدح حسین ابن علی سن کر، کبھی عباس سے مدح حسین ابن علی سن کر علی سے مصطفیٰ کی ذات سننا چاہتا ہوں. اور چونکہ یہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول میں جلوس بھی نکالے جائیں گے، شبیہیں بھی بنیں گی نا شبیہ. اچھا، مجھے اس بات کی قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ وہ شبی جو 30 صفر کی شام تک بدعت تھی، وہ یکم ربیع الاول کو سنت کیسے ہو گئی؟ آپ غور نہیں فرما رہے. 30 صفر کی شام تک تو بدعت ہے. یکم کیسا معجز نما چاند ہے ربیع الاول کا کہ شیعہ سنی اکٹھے کر دیے. بھائی 30 صفر تک تو صرف ہمارے ہاتھ میں علم تھا. آپ غور نہیں فرما رہے. 30 صفر تک تو ہمارے ہاتھ میں علم تھا. یہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی علم آ گیا. رنگ کا فرق ہوا، ہمارے پاس کالا تھا، وہ سبز ہو گیا، اور وہ خالی بھی نہیں ہے. اس پہ ایک نالین کی شبی، میں نے رک کے کہا تاکہ آپ بول پڑیں. نالین کی شبی ہے، توجہ، میں پھر کہہ رہا ہوں نالین کی شبی ہے. اچھا، پوچھ لیں بھائیوں سے کہ جس نالین کی شبی آپ نے بنائی ہے، یہ نالین کس نے بنائی تھی؟ غور فرمائیں. جس نالین کی اس کا مطلب ہے آرام سے بھی بات کی جائے تو بات ہو سکتی ہے. جس نالین کی شبی آپ بنا رہے ہیں، وہ نالین کس نے بنائی تھی؟ توجہ فرمائیے گا. ویسے تو نال ہوتی ہے نا، ایک ہو تو نال ہے نا، دو ہو تو پھر نالین ہے. یہ نالین بنائی کس نے تھی؟ توجہ فرمائیے. یہ سمجھ لیں کہ مالک کے کونین کی نالین کس نے بنائی تھی؟ میں نے تو بہت ڈھونڈا کہ مجھے مدینے میں وہ موچی مل جائے جس نے مصطفیٰ کا جوتا بنایا تھا. جب نہیں ملا تو پھر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مصطفیٰ کا جوتا بھی اسی نے بنایا تھا جس نے مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑے سیے تھے. جی آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. چھوٹا نعرہ لگا رہے ہیں، مل کے بولو حیدری. اچھا، وہ نالین کا نقش بندے کہتے ہیں. جی نقش. تو میرے بھائی آپ نقش نہ کہیں. نقش کب ہوتا ہے؟ نقش ہوتا ہے جب یہ پاؤں پڑا اور پاؤں اٹھ گیا تو پیچھے نقش. یہ نقش نہیں ہے، یہ شبیہ ہے بھائی جان. یہ شبیہ ہے، یہ نقش نہیں ہے. تو مجھے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیجئے اور فیصلہ کر لیجئے. اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھے ہیں تو جا کے فیصلہ کر لیں کہ اگر مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے آنے والی کی شبیہ جائز ہے تو پھر اس کی شبیہ کیوں نہیں بنا سکتے جو مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر ہے؟ مل کے بولو حیدری. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. بہت شکریہ، آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں. اور پھر میلاد پڑھتے ہوئے میں نعت اور بھی سناؤں گا آپ کو، لیکن جیسے آپ سننا چاہ رہے ہیں نا ویسے تو نہیں سنائی جا سکتی. توجہ فرمائیے. میں نعت اور بھی سناتا ہوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ میں اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ کے کلیجے سے دانت کھینچ کے لے آؤں گا. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے ہیں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا
سراپا لکھوں اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں، ہائے ہائے، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں۔ اور 2 مصرے میں عجیب پڑھ رہا ہوں، اس زمین میں آپ نے نہیں سنے ہوں گے، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں، اور اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں۔ جی بسم اللہ، اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں، اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ جو بندہ ابھی تک ہاتھ یوں کر کے بیٹھا ہے نا، یا گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہے، اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا تو کوئی تعظیم نہیں ہوتی نا، ذرا ہاتھ چھوڑ کے سنو نا۔ لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں، اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ اور لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھوں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھوں۔ اور پھر جب میلاد کی محفلیں ہوں گی نا، تو اکثر بحث ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نور، یہ مسلمانوں میں بحث ہے، اور اس بحث میں بادشاہ جی مسلمانوں نے کوئی 11-12 صدیاں ضائع کر دی کہ نبی نور ہیں یا نہیں۔ میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جبرائیل کے نور ہونے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سارے شیعہ سنی مانتے ہیں جبرائیل نور ہے۔ اچھا، اگر آپ مصطفیٰ کو نور نہ مانے تو پھر ایک بات تو مانے، جب رسول معراج پہ گئے تھے تو جس کو آپ نے نور مانا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا، مصطفیٰ آگے چلے گئے تھے۔ جسے بات سمجھ نہیں آئی، اس سے آسان تو میں کر نہیں سکتا نا۔ اگر نور پہ آپ بحث کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں یا نہیں ہیں، توجہ فرمائیے، تو نور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نور کا ترجمہ کریں گے روشنی۔ کیا کریں گے؟ کیا ترجمہ آج کل نور کا؟ روشنی۔ اور روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ، یہ روشنی نہیں ہے، غور فرمائیے گا، میں نور مصطفیٰ بتانے جا رہا ہوں، یہ روشنی ہے نا، تو اس روشنی میں میرا سایہ ادھر پڑ رہا ہے۔ توجہ، اگر اس سے طاقتور روشنی ادھر ہو جائے تو پھر سایہ ادھر آ جائے، اس کا مطلب ہے سایہ روشنی کی ضد میں جاتا ہے، مخالف سمت میں جاتا ہے۔ آپ کل تک بولتے رہیں، اس فکرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کے چہرے میں روشنی کتنی تھی؟ 17 ربیع الاول کی دوپہر تھی، سیدہ آمنہ کی آغوش تھی کہ سیدہ نے اپنے لال کے چہرے سے کنت و کنزن مخفیہ کی مصداق چادر کا پلو ہٹایا تھا کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پہ پڑنے لگا تھا۔ جو بات سمجھ آئی ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے نا بھائی، میرے رسول کے۔ جی بہت شکریہ نواز شیخ صاحب۔ جو بندے کہتے ہیں، جن بندوں کو اعتراض ہے کہ ہمیں رسول پڑھنا نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے رسول پڑھنا ہمیں آتا ہے، ویسے رسول پڑھنا کسی کو آتا ہی نہیں قبلہ، ویسے کوئی رسول پڑھ نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی اس طرح نعتیں نہیں پڑھی کہ علیمہ میں نال رکھ لیں۔ پریشان ہو گئے آپ، توجہ بجا فرمایا آپ نے۔ بابا لنگجا جی کہہ رہے ہیں یہ نعت نہیں ہے، خواہش ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا ایک صاحب سے کہ آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں جی بی بی حلیمہ کے ساتھ؟ توجہ، تو انہوں نے کہا جی ہم جنت میں جائیں گے۔
میں نے پوچھا جی جنت میں ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ بی بی حلیمہ سے ہماری کوئی عداوت نہیں، کیونکہ بی بی حلیمہ کی بیٹی کے 4 بیٹے، یعنی حلیمہ کے 4 نواسے صفین کے میدان میں علی مولا کی طرف سے شہید ہوئے، اس لیے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے لیے تو بڑی محترم خاتون ہے بی بی حلیمہ سعدیہ، دشمنی کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا جی کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ پڑھیں گے تو پھر ہم جنت جائیں گے۔ میں نے کہا جنت میں جا کے کیا کریں گے، کیا ہے جنت میں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ بتا دیں نا کیا ہے جنت میں۔ انہوں نے تو بہت سی چیزیں بتائیں، لیکن میں تہذیب ممبر بھی ہے، میں ایک کا تذکرہ کر دے تو انہوں نے کہا جی جنت میں جائیں گے وہاں دودھ کی نہریں ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ دودھ کس نے پینا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے پینا ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ دودھ آپ پئیں، آپ کو مبارک ہو، آپ جنت میں چلے جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر اس طرح جا سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں، لیکن صرف یہ بتا دیں کہ جو جنت کی نہروں میں دودھ ہے اس کے لیے اللہ نے گائے، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں رکھی ہیں کہ فرشتے پہلے ان کا دودھ دھوتے ہیں پھر نہروں میں بہاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ذاکر ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا ان پڑھ ہوتے ہیں، آج یقین ہو گیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ وہ جو دودھ جنت میں ہم نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کہ کوئی گائے، بھینس، بھیڑ، بکری رکھے۔ میں نے کہا پھر عقل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، وہ دودھ جو آپ نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا ہے اس کے لیے حلیمہ کی ضرورت پڑے۔ جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی۔ جی بسم اللہ آپ جی۔ تو یہ تو مکالمہ ہے، یہ تو مکالمہ ہے جو شخصی مکالمہ آپس میں ہو گیا، لیکن ذرا قرآن سے پوچھے نا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جب جناب موسیٰ کے باپ میں بڑے بڑے سبق، بڑے بڑے دلائل ہیں۔ جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھیں تو اس میں بڑے دلائل ہیں۔ جب جناب موسیٰ دنیا میں آنے والے تھے تو کتنے بچے قتل ہوئے؟ فرعون نے کتنے مروائے؟ بولو، پچھلے بھی تو بولو نہیں یار، 70,000۔ فرعون کو تو نہیں پتا تھا موسیٰ کس گھر میں آ رہے، اللہ کو تو پتا تھا۔ تو اللہ موسیٰ کو پہلے دکھا کے 70,000 بچوں کا خون بچا لیتا نا، یعنی موسیٰ کے لیے 70,000 بچوں کا خون بہہ گیا، اور جن بچوں کا خون بہہ گیا پوچھو مولوی صاحب سے، کہتے ہیں جو وہ بچے جن کا لہو موسیٰ کے لیے بہہ گیا ان کے والدین بھی جنت میں۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ بچے جن کا لہو موسیٰ کے لیے بہہ گیا ان کے والدین کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اچھا عجیب بات ہے، وہ لہو جو موسیٰ کے لیے بہہ گیا وہ اللہ کو قبول ہے، اور وہ لہو جو محمد کے بیٹے کے لیے ہم بہا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ جب جناب موسیٰ تشریف لائے وہ ماں نے صندوق میں بند کر کے ڈال دیا، بہن ساتھ چل پڑی، تو جناب موسیٰ پھر فرعون کے دربار پہنچ گئے نا، پہنچ گئے ہاں جی نہیں ان سے پوچھنا تو ہے نا جی، پہنچ گئے۔ بادشاہ ہے نا، ملنگ شاہ ہیں تو ملنگوں والی بات کرتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں یہ کوئی ساتھ تھے؟ ساتھ تو نہیں تھے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ توجہ فرمائیے گا، معلوم ہونا بھی تو ضروری ہے نا، معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں تو کچھ پیتے نہیں تھے، عموماً بندے کہتے ہیں کھاتے پیتے نہیں، تو کھانے کی تو عمر ہی نہیں تھی، پینا ہی تھا کچھ، پیتے کچھ نہیں تھے۔ اللہ کا نبی فرعون کے دربار میں کچھ پی نہیں رہا تھا، آپ پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی فرعون کے دربار میں کچھ پی نہیں رہا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، اس کی گود میں نبی ہے اور اسے پتہ نہیں یہ نبی ہے، کاہن بتا رہے ہیں کہ یہ وہی ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر اس نے آزمائش بھی کی تھی،
آبلے بھی وہ رکھے تھے، انگارے بھی رکھے تھے، اور لال بھی رکھے تھے، یاقوت بھی رکھے تھے، موتی بھی رکھے تھے، پتہ کروں کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ اگر لال اٹھائے گا تو نبی ہے، اگر انگارہ اٹھائے گا تو نبی نہیں ہے۔ تو پھر نبی نے کیا کیا؟ نبی نے انگارہ اٹھایا۔ اچھا، بندے یہ بتاتے ہیں کہ نبی نے انگارہ اٹھا لیا، انگارہ دہک رہا تھا نا، بولو دہک رہا تھا۔ اچھا، یہ تو بندوں نے کہہ دیا کہ زبان پہ رکھا تو زبان میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بے وقوفو، پہلے غور نہیں کر رہے ہو کہ زبان سے پہلے تو ہاتھ میں ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ زبان سے پہلے تو ہاتھ میں، جس نبی کا ہاتھ انگارے سے نہیں جلا، کیا بات ہے یار، جو جاگ رہے ہیں اس کی زبان کیسے جل گئی؟ توجہ فرمائیے گا، نبی دعائیں تعلیم کرتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ پلانے والی عورت آ جائے، تو بہت سی آ گئی تھی، اور یہ تھا کہ جس کا دودھ موسیٰ پی لیں گے وہ شاہی مہمان نہیں، وہ خدائی مہمان بنے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ تو کہتا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو پھر عورتیں آ گئی تھی، جناب موسیٰ کو رکھ دیا گیا تھا۔ غور فرمائیے گا، نبی پڑھنا تو اس طرح پڑھا کرو، قرآن سے سیکھو۔ توجہ، جناب موسیٰ کو رکھ دیا گیا، کتار باندھ کے عورتیں کھڑی ہو گئیں، ایک عورت آگے بڑھتی، موسیٰ کو اٹھا کے بچہ سمجھ کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتے، دودھ نہیں پلا سکی۔ لیکن میں نے پھر قرآن سے پوچھا ہے کہ جناب موسیٰ کی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، جناب موسیٰ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ تو قرآن نے کہا پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے وحی کی تھی کہ موسیٰ یہ دودھ تم پہ حرام ہے۔ بھائی مسلمانوں عقل کرو، وہ دودھ جو محمد کے پسینے پہ حرام ہے وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہے؟ آپ جی یہ سلامت رہیں آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ جی، نوازش، آپ نے اتنا اچھا سنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نبوت پڑھنا ہے، رسالت پڑھنا ہے، تو نعت میرے رسول کی قرآن میں بھی ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی قرآن میں بھی۔ توجہ، یہ یاسین کیا ہے؟ یہ نعت ہے، اور یاسین، اچھا پوچھ رہے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں جی شجرہ مصطفیٰ، کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تاریخ سے مصطفیٰ کا شجرہ نہ پڑھنا، قرآن سے پڑھنا۔ اب ذرا عقیدہ بلند کرنا، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، قرآن میں مصطفیٰ کا شجرہ لکھا ہے، اور سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ وہ آپ نے غور نہیں فرمایا، تو رسولوں میں سے ہے۔ جبکہ آپ غور کریں تو جناب ابراہیم کے دو بیٹے، جناب اسحاق کی نسل میں تو ظاہری نبوت آ رہی ہے۔ توجہ، جناب اسماعیل کی نسل میں سرکار دو عالم تک نبی تو دکھاؤ جس نے اعلان کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کا مطلب ہے جن کی گود میں محمد پلتے رہے ہیں وہ کھلے ہوئے نہیں، چھپے ہوئے نبی تھے۔ جسے بات سمجھ آئے جی بسم اللہ، کھلے ہوئے نہیں تھے، کھلے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کی خفی نبوت تھی۔ توجہ فرمائیے گا، اور اعلان نبوت ہوا ہے، سرکار دو عالم نے کیا، 23 سال محنت کی ہے۔ توجہ، رخصت ہوئے ہیں دنیا سے، رخصت ہونے کے بعد کیا ہوا؟ پھر میرے رسول کا جنازہ ہے۔ رونے کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ جس کے آخری خطبے کو سننے کے لیے 1.25 لاکھ بندے آئے تھے، اس کے جنازے میں صرف 9 بندے آئے تھے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ 28 سفر میرے آقا رسول کی شہادت کا دن، 29 30 کر لو، پھر یکم، 3 دن لوگ مصروف رہے ہیں۔
چوتھے دن لوگ رسول کا پرسہ دینے آئے. میں ایک فقرہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا اور پھر مصائب پڑھوں گا. چوتھے دن جو پرسہ دینے آئے تھے وہ پرسہ لینے والی کو زخمی کر کے چلے گئے. جزاک اللہ مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. گریہ ہو گیا, قبولیت بھی ہو گئی. بڑی زخمی تھی بیٹی رسول کی. جسے نہیں سمجھ آئی میں اسے فقرہ بدل کے سمجھا دیتا ہوں. بڑی زخمی تھی ماں حسین کی. علم والوں, حسین کائنات کے اس واحد مظلوم کا نام ہے جس کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا, اس کی بیٹی کو بھی مارا گیا. ماں کا نام بھی فاطمہ ہے, بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. میرے مولا حسین کو اپنی ماں سے محبت بڑی تھی. اتنی محبت تھی کہ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. لیکن جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا, حسین اسے فاطمہ نہیں کہتے تھے. حسین اس شہزادی کو سکینہ کہتے تھے. پتہ نہیں مصلحت کیا تھی. 3.5 سال حسین سکینہ کہتے رہے. رونے کے لیے یہی فقرہ کافی ہے اگر کسی کو سمجھ آ گیا. 3.5 سال حسین سکینہ کہہ کے بلاتے رہے اور 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جزاک اللہ مرحبا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, رو پڑے آپ. اچھا, دادی اور پوتی میں مماثلت پڑی ہے. دادی بھی زخمی تھی, پوتی بھی زخمی تھی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شام کے زندان مال میں سونے والی فاطمہ کے دکھ پڑھوں, اس شہزادی کے مصائب پڑھوں, اس مخدومہ کے مصائب پڑھوں جسے صرف گھر میں نہیں مارا گیا, جسے 1450 میل میں مسلسل مارا گیا. پہلی مماثلت بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کون سا بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. پہلی مماثلت یہ ہے کہ دادی کو بھی منہ پہ مارا گیا. جزاک اللہ مرحبا. پوتی کو بھی منہ پہ مارا گیا. دادی کے بھی کان زخمی تھے, پوتی کے بھی کان زخمی تھے. دادی بھی ہائے بابا کہہ کے روتی تھی, پوتی بھی ہائے بابا کہہ کے روتی تھی. دادی کے رونے پہ بھی لوگ ایک علی سے آ کے کہتے تھے, علی فاطمہ سے کہو روئے نا. اور پوتی بھی اتنا دردناک روتی تھی کہ شام کے لوگ علی زین العابدین سے آ کے کہتے تھے بہن کو چپ کرواؤ. اور زخمی کتنی تھی؟ سر زخمی, سر زخمی, پھر سن لو سر زخمی ہے, گلا زخمی, کان زخمی, کلائیاں زخمی ہیں. اللہ کرے میں ماتم کی دعوت دے سکوں آپ کو. اگلا فقرہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا جو حسین والے بیٹھے ہو. اتنی زخمی تھی کہ پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. جزاک اللہ مرحبا. مالک آپ کی آوازیں قبول فرمائے. شہزادی کونین آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گریہ بھی کیا, پرسہ بھی کیا. اچھا, یہ کس کی بیٹیوں کو مار رہی دنیا؟
کس کی بیٹیوں کو مار رہی؟ میں رک جاتا ہوں یہاں پہ، اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا تو پیغام لے کے جائے۔ میرے رسول کے آنے سے پہلے تو لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، پھر میرے رسول آئے اور فرمایا انہیں وراثت میں حصہ دو، ان کی عزت کیا کرو۔ مسلمانوں یہی بات ہمارے رونے کا سبب ہے کہ جس نے کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، لوگوں نے اس کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے، آپ کی آوازیں اتنی بلند ہوئی آپ رو پڑے۔ یہ شہزادی سب سے پہلے کہاں زخمی ہوئی؟ میں حوصلے سے آرام سے شہزادی کے مسائل پڑھوں گا۔ سب سے پہلے شہزادی کہاں زخمی ہوئی؟ سب سے پہلے بابا سے ملنے گئی، آئے آئے تو شہزادی زخمی ہو کے آئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے، اور جس سے ملنے گئی تھی وہ بیٹی کی عزت کیسے سمجھاتا تھا، اس نے بیٹی کا احترام کیسے سمجھایا کہ جب میرے مولا حسین کے جسم پہ ان گنت زخم تھے، گنے بھی نہیں جاتے تھے، دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی تھی، شمال کی ہوا جنوب جا رہی تھی، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ حسین اس وقت قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے ریت کے ایک ٹیلے پہ تشریف فرما تھے۔ میرا دل آ گیا مصائب پڑھنے پہ۔ اس وقت 10,000 تیر انداز حسین کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے، جن کی پشت حسین کی طرف تھی، رخ دوسری طرف تھا تاکہ کوئی حسین کو بچانے نہ آئے۔ ایسے وقت میں ایک خوشبوؤں کا تاجر عیسائی کیس جس کا نام ہے، وہ کربلا میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کربلا میں داخل ہوا، ایک اسے خوشبو آئی۔ جب اسے خوشبو آئی تو اس نے ایک شامی سے رک کے پوچھا کہ میں خوشبوؤں کا تاجر ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوئیں بیچنے والا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا مجھے خوشبو ایسی آئی ہے جیسی خوشبو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی۔ اس نے کہا ہاں ایک تاجر ہے خوشبوؤں کا۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں وہ خوشبوؤں کا تاجر ہے۔ کہنے لگا یہ جو بندے مارو مارو کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ اسے مارنا چاہتے ہیں، اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ شامی کہنے لگا یہی بات تو سمجھ نہیں آتی، وہ خوشبو بانٹنا چاہتا ہے۔ آئے کر کے رونے والوں، جی بسم اللہ، یہ خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ کیس کہنے لگا جی بسم اللہ بسم اللہ بابا جی میں لاکھ بار کہتا ہوں۔ اس نے پوچھا یہ جو بندے کھڑے ہیں یہ اس تاجر سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ جانا، یہ جو بندے گرد کھڑے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا ہے، تو جائے گا نا تو یہ تجھے بھی مار دیں گے۔ کیس کہنے لگا خوشبو اتنی نایاب ہے، اس کے حصول میں مارا بھی جاؤں نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہنے لگا جا پھر تو اپنی جان دینے پہ آ گیا تو میں روک نہیں سکتا۔ یہ بابا جی گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے رستہ بناتا بناتا میرے مولا حسین کے جب قریب پہنچا نا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے خون سے آ رہی ہے۔ قریب جا کے آواز دے کے کہتے ہیں آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں، اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں۔ کہنے لگا پھر اس قریب زمانے میں تو ایک ہی ہستی گزری ہے جس نے اعلان نبوت کیا تھا۔ حسین فرماتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ کیسا آواز دے کے کہتا ہے جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ جزاک اللہ، مرحبا، مالک آپ کی آوازیں قبول فرمائے۔ جی بسم اللہ، آباد رہیں۔ جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ میرے مولا شبیر فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا جی بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ کہنے لگا جی آئی تھی مباہلہ میں لیکن آگے ان کے بابا تھے۔ حسین کہنے لگے جو ان کے بابا تھے ان کی گود میں کوئی تھا؟ میں سمجھا نہیں سکا۔ ان کی آغوش میں کوئی تھا؟ کہنے لگا جی کوئی بچہ تھا جس کا نام حسین تھا۔ مولا فرماتا ہے وہ جس کا نام حسین تھا وہ میں ہی ہوں۔
جزاک اللہ مرحبا، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ وہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا، کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیں، میں جلدی نہیں کروں گا، ابھی مجھے مصائب پڑھنا ہے، مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ مولا فرماتے تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ ہائے، کہنے لگا اچھا مولا پھر ایسا کریں مجھے اجازت دیں، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں یا شہید ہو جاؤں یا انہیں مار دوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی۔ جزاک اللہ مرحبا، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی۔ کہنے لگا پھر میری بخشش تو نہ ہوگی؟ مولا نے فرمایا اگر تمہیں بخشش کا یقین نہیں آ رہا نا تو 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا، 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے، تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں؟ کہنے لگا نہیں مولا، ماں کی آواز میں سنوائے مجھے یقین ہو گیا۔ فرمایا پھر جلدی کر، کربلا سے نکل جا، میں تیری بخشش کا ضامن ہو گیا، جلدی کر نکل۔ یہ روتا ہوا چلا، ابھی چند قدم گیا تھا نا، چند قدم گیا تھا، مصائب اب شروع کر رہا ہوں، چند قدم گیا کہ میرے مولا حسین آواز دے کے کہتے کیس؟ جی مولا۔ فرمایا پلٹ کے آؤ۔ جب قریب آیا نا تو میرے مولا نے اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری، فرمایا اپنی ہتھیلی ادھر کر۔ اس نے ہتھیلی آگے کی، مولا نے ہتھیلی پہ انگوٹھی رکھ کے نا مٹھی بند کر دی، فرمایا یہ سامان میں سنبھال کے رکھ لے، گھر لے جانا۔ کہنے لگا مولا اپنی شہادت کی اجازت نہیں دی، یاقوت کی انگوٹھی دے رہے۔ فرمایا کیس تیرا گرمی کا سفر تھا، دور نکل گیا، تب تجھے یاد نہیں رہا، جب تو گھر سے چلا ہے تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہ یاقوت کی انگوٹھی میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، وہ جس کے باپ نے یاقوت کی انگوٹھی بھیجی تھی، جانتے ہو وہ کتنی زخمی تھی؟ جب یزید کے دربار پہنچی ہے نا شہزادی، تو رملہ آ گئی میری شہزادی کے سامنے، تو رملہ نے کھڑے ہو کے شہزادی کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی کہتا نا آپ کا تعارف؟ شہزادی آواز دے کے کہتی میں عالمین کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ جس بندے کی آواز ابھی بلند نہیں ہوئی، شہزادی کا اعتماد دیکھنا، گردن میں تنگ رسی ہے، ہاتھوں میں رسی ہے، پسے گردن ہاتھ بندھے، اور شہزادی فرما رہی ہیں میں عالمین کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ کہتی اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہوتی تو میرے کانوں میں یمنی دور ہیں، اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے کانوں میں بھی دور ہوتے۔ شہزادی فرماتی رملہ غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا، سبحان اللہ مرحبا، یہ تیرے نہیں، کس کے ہے؟ شہزادی فرماتی یہ میرے بابا نے مجھے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ رملہ کہتی اچھا پھر آپ کے گم گئے ہوں گے، مجھے مل گئے، اگر آپ کے گم گئے تو پھر آپ کوئی نشانی بتائیں، نشانی مل گئی تو میں دور واپس کر دوں گی۔ شہزادی فرماتی دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، جزاک اللہ مرحبا، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، اگر لہو نہیں لگا تو پھر تیرے۔ رملہ نے دور اتارے، ہتھیلی پہ رکھے، آخری فکر کہہ رہا ہوں، ہتھیلی پہ رکھے تو زور زور سے رونے لگی۔ شہزادی فرماتی روئی کیوں؟ رملہ کہتی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھوئے ہے مگر لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے یہ دھلنے والا لہو نہیں، اللہ کرے آخری فکرہ سمجھ سکو۔ رملہ دونوں ہتھیلیوں پہ صادق شاہ در رکھ کے نا شہزادی کو پیش کر کے کہتی ہے یہ لیں آپ کی نشانی مل گئی، اب آپ پہن لیں۔ سیدہ فرماتی نہیں اب تو پہن۔ رملہ کہتی جب میں واپس کر رہی ہوں آپ پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی کی گردن رسی میں پھر گئی، آواز دے کے کہتی رملہ ذرا میرے کان دیکھ کے بتا ان میں در پہننے کی جگہ رہ گئی ہے۔ رملہ زور سے روئی، کہتی ہے شہزادی آپ کے کان پھٹ کیسے گئے؟ فرمایا کنڈے بند تھے کہ ظالم نے انگلی ڈال کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔